آپ کا یہی سوال ہے نا کہ آدھے سر میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے. یہ ایسے ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بہت سی بیماریاں بڑھتی ہیں. یہ سر کا جو درد ہے نا، پہلے اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ نیند کی کمی، نیند پوری نہ ہونی، یا آپ کسی خاص چیز پر اپنے آپ کو فوکس کر کے سوچتے رہتے ہو. اور مزے کی بات ہے کہ یہ ہر وقت سوچنا اور فوکس کرنا اپنے آپ کو، اس کا بھی مین کہاں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ 100 میں سے 99 بیماریوں کا سٹارٹ معدے سے ہے. اب آپ کو میں اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. آدھے سر کا، پورے سر کا درد، کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اگر آپ جو کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا ہوتا ہے ٹائم پہ کھانا. جیسے رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو صبح کے ٹائم آپ سحری کرتے ہیں، پھر مغرب کے ٹائم آپ افطاری کرتے ہیں. ایک مہینہ آپ اس کے علاوہ آگے سے جاتے نہیں ہیں. آپ رمضان میں ایک مہینے میں جو آپ سیٹنگ کرتے ہیں نا، تو آپ کا معدہ بڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے ایک اپنے بندوں پر ایک تحفہ دیا ہوا ہے، اس کو فرض کیا ہوا ہے. فائدہ انہی کا ہی ہے، اللہ کے بندوں کو ہی فائدہ مل رہا ہے. یہ آپ اگر سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ رمضان کا رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ صبح کھاؤ اور کس ٹائم کھاؤ، اور رات کو افطاری کرو کس ٹائم کرو، یہی تو لاجک تھا. اس کو آپ اگر سوچیں نا، تو جو باقی 11 دن آپ اگر ویسے ہی گزاریں کہ صبح کا جو آپ ناشتہ عام 11 ماہ میں کرتے ہیں، آپ اس کا پکا ٹائم رکھیں نا. یہ نہیں ہے کبھی 6 بجے، کبھی 10 بجے، تو کبھی 12 بجے، تو کبھی 11 بجے. اب آپ کا معدہ اس کی عادات میں نہیں آ رہا. معدہ ایک اللہ کی مخلوق میں سے آ جاتا ہے نا. اس کو جس ٹائم خوراک آپ دیتے ہیں معدے کو، تو اس کا بھی ایک ٹائمنگ بن چکا ہوتا ہے. آپ اس کے ٹائمنگ کو خود ڈسٹرب کرتے ہیں. کبھی 6 بجے کھلاتے ہو صبح اس کو سحری، کبھی 12 بجے، کبھی کیا. تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا سسٹم کیسا ہے کہ وہ آپ کا معدہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. اب معدہ خراب ہوگا آپ کا. زیادہ تر رات کا کھانا، جیسے آپ نا مغرب کے ٹائم آپ افطاری کرتے ہو نا، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کھانا کھاتے ہو. چلو آپ 11 مہینے ایسے گزارو کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کھانا کھا لو. اس کے بعد پھر عشاء کا ٹائم بھی آ جائے گا، کچھ آپ چلیں پھریں گے بھی، آپ کا معدہ ویسے ہی ٹھیک ہوگا. یعنی کہ جو آپ نے کیا ہے نا کہ سر میں درد ہوتا ہے اور آدھے سر میں درد ہوتا ہے، ان دونوں کی وجوہات یہ ہے. سب سے پہلے آپ کی سوچ، ہر وقت گھوم رہے ہوتے ہیں آپ، میں نے ایسے کرنا، اس کے لیے اس نے ایسے کیوں بات کر دی، میں اس کو یوں جواب دوں گا. اپنے آپ کو آپ نے رکھا ہوا ہے. اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو تقریباً آپ بزی رکھیں. آپ ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی دکانداری کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں کہیں بیٹھ کر یا لیٹ کر ایسے کر کے بس سوچ رہے ہیں. اس نے ایسے اپنے آپ کو اس سوچ سے ہٹا دو. آپ کی سوچ میں صرف اللہ اور آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دو کہ میں کیا ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا نیگیٹو سوچ، ایک ہوتی ہے پازیٹیو سوچ. نیگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو ہٹاؤ. آپ کی سوچ جب پازیٹیو ہوگی تو یہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تب میں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کو میں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا جی الحمدللہ جو ہمارا وہ ڈسٹربنس تھی نا، ہر وقت سر پکڑا ہوتا تھا، ایسے کبھی کیا باندھ رہے ہیں، کبھی پیراڈول، تو کبھی کیا یوز کر رہے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ عارضی طور پر اس کا علاج تو ہے، لیکن پرمنٹ علاج تب کیا ہے جب آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. سر کے درد سے آپ بچنا چاہتے ہیں، کبھی اگر ہو جاتا ہے تو وہ بعض دفعہ نیند کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کا صبح کا کھانا، رات کا کھانا، اور پانی بھی کثرت سے پیا کریں. یعنی کہ کئی لوگ نا ایسا کرتے ہیں کہ بس کھانے کے ٹائم پانی پی لیتے ہیں، بیچ میں پانی پیتے ہی نہیں ہیں. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس باڈی کو، اس جسم کی ضروریات ہے، پتہ سب کو ہے. ورک بھی تو کرو نا اس کے اوپر، آپ کام بھی تو کرو نا، ویسے لائف بھی تو گزارو نا. آگے آدھے سر کا درد، اس کا تعلق بھی 70-75% پھر معدے سے ہے. لیکن یہ درد ایسا ہے کہ بندے کو بالکل بے چین کر دیتا ہے.
میں اس کو آپ کا بہترین ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. جس ٹائم بھی آپ کے آدھے سر میں درد ہونا، کبھی اس سائڈ یا سائڈ آدھے سر میں درد، بڑا محسوس سا درد ہو رہا ہوتا ہے، آپ اسی ٹائم نا جو میں بتا رہا ہوں میدے کے لیے وہ بھی آپ کریں، لیکن پھر بھی آدھے سر میں درد ہو، سر میں درد ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کیس ایمرجنسی یہ ایک آپ کو چیز بتا رہا ہوں، لال مرچ کا پیسٹ بنا دیں. جیسے آٹا نہیں گونتے ہیں آپ، ویسے اتنی سی آپ، اتنا یعنی کہ ماتھے پہ لگانی آپ نے لال مرچ کا آپ پیسٹ بنا لیں. پیسٹ سے مطلب ہے کہ اتنی لال مرچ لیں، اس پہ ہلکا سا پانی پھینکیں، اس کو ایسے کر لیں، وہ کریم یا پیسٹ یا آٹا بن جائے گا. آپ نے گھر میں ایسے لیٹنا ہے، لیٹ کے جو ماتھا نا ماتھا اس پہ ایسے لگا دیں لال مرچ. ظاہر ہے جلن تو ہوگی لیکن قابل برداشت ہوتی ہے. آپ نے نا میکسیمم 4 یا 5 منٹ یہاں پر جو آپ نے لال مرچ کا پیسٹ لگایا ہے نا آپ لگا کے رکھیں. جب یہ کام کریں گے تو صاحب آپ کے پاس کولڈ ڈرنکس یا پانی کا اور ایک ٹیشو پیپر یا روئی بھی ہو، کاٹن بھی ہو، آپ نے اس کو صاف بھی کرنا ہے. جب آپ کھڑے ہو کے اس کا منہ دھوئیں گے تو وہاں ہم جا سکتے ہیں، وہیں آپ نے لیٹر ڈریس کو واش کرنا ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں گے 4 منٹ یا 5 منٹ ہو گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 2 منٹ کے بعد درد کی کمی محسوس کریں گے آپ. اس کے بعد آپ کے پاس پانی ہوگا، کاٹن ہوگا یا ٹیشو پیپر ہوگا، وہ ہوگا نا، اس کو آپ ایسے لے کے نا اس سے ایسے صاف کرنا شروع کر دیا. آپ ایسے نہ صاف کرنا سائڈوں پہ، آپ اس کو گھر میں کوئی تو بندہ ہوگا نا اس کو ہی کہتے ہیں اس کو ذرا صاف کر دو، میری آنکھوں میں نہ آئے. پہلے آپ نے پیسٹ سے یا ٹیشو پیپر سے اس کو آہستہ سا صاف کیا، پھر وہی ٹیشو پیپر یا پانی اس میں کاٹن میں ایسے لگا کے اس کو ہلکا ہلکا آپ دھوئیں. آپ ہلکا ہلکا 2 یا 3 دفعہ آپ دھوئیں گے تو یہ آپ کا ماتھا لال مرچ کے پیسٹ سے صاف ہو جائے گا. اب آپ کو ہلکی سی جلن بھی ہوگی. گھر میں کوئی نہ کوئی کولڈ کریم تو ہوتی ہے نا، یا کوئی بھی کریم ہو، کسی قسم کریم ہو جو آپ لوگ ہاتھوں میں یا چہرے پر لگاتے ہیں. یہ کریم کبھی بھی گرم نہیں ہوتی ہے اپنے آپ کو، یا کریم سے لگانے سے آپ کا وہ حصہ کبھی نہ گرمی میں نہیں آئے گا، اس سے ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. خاص کر اچھا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے گھر میں یہ جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے، بالائی ہوتی ہے، دودھ کی بلائی ہوتی ہے نا، آپ جب دودھ ابالتے ہیں تو اس میں سے بلائی نکلتی ہے، وہ بلائی گھر میں فریج میں پڑی ہوتی ہے. اس بلائی کو آپ نے ایسے ہاتھ سے لے کر یہاں پر ایسے لگا لیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بالائی ہوتی ہے دودھ کی، آپ لوگ ناشتے میں اس کو استعمال کرتے ہو، بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ویسے ہی وہ فریج میں پڑی ہوگی ویسے ہی ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ اس کو لے کے نا تھوڑا سا یہاں پر نا چمچ سے نکال کے یہاں رکھ کے ایسے پھیلا دو، 10 20 25 منٹ ایسے ہی رہو. اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کے یہاں پر جو لال مرچ کی تھوڑی سی جلن ہے نا وہ ریموو ہو جائے گی. اس کے بعد آرام سے جائیں، نہائیں، منہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، کچھ کریں. لیکن یہ پکی بات ہے کہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ خالی میں آپ کو اگر بتا رہا ہوں تو اس کا عمل میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. میرے پاس جو مریض آتے ہیں اسی ٹائم درد ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ ویڈیوز میں تب کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کی زیادہ آئے نا کالز یا میسیج، تو اس سے بہتر کہ ان 50 یا 60 بندوں کو میں بتاؤں کیوں نہ اس کی ویڈیو بناؤں تاکہ سر عام لوگ دیکھیں، ہر آدمی دیکھے. یہی صدقہ جاری ہے. جو کام میں جانتا ہوں یا کوئی بھی آپ کا علم ہے اس کو آپ لوگوں کو بتائیں، میں تب بتاتا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. ایسے عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے سر میں درد بھی ٹھیک ہوگا اور آدھے سر میں بھی درد ٹھیک ہو جائے گا. اسی میں جو بیچ میں بات میں کہنا چاہ رہا تھا نا، ایسے مریض کو جو مجھے آج تک کالیں آتی ہیں نا، کہتے ہیں جی رات کو خواب بڑے عجیب سے آتے ہیں. اچھا جو خواب آتے ہیں نا بیچ میں ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، کبھی دیکھا کہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہو، کبھی پتہ لگتا ہے جناب کوئی اور کام کر رہے ہیں، مکس خواب آتے ہیں. یہ جو آپ نے سے کہ جاننے والے یہ سن رہے ہوں گے، ان لوگوں نے مجھے کہا جی رات کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں. خواب زیادہ آنے اور بے تکے خواب آنے کا بھی اسٹارٹ آپ کے معدے سے تھا. سر میں تھا درد، آدھے سر میں درد. جیسے ہی آپ کا سر کا درد ٹھیک ہونا شروع ہوگا، اٹ مینس کہ آپ کا معدہ اوکے پوزیشن پہ آ گیا ہے. یہ آپ کو خواب شب اگر آئیں گے نا تو پیارا سا ایک خواب آئے گا اللہ کی طرف سے. یہ رات بھر آپ 100 خواب دیکھا کرو گے.
تو یعنی کہ خواب زیادہ آنا رات کو، پھر آپ کے آدھے سر میں درد، پورے سر میں درد، بیچ میں معدہ بھی انوالو کر دیا ہے، اس پہ آپ عمل کریں۔ مجھے امید پر کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے گا، شفا ملے گی۔ اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرنا، اللہ کے سامنے نفل پڑھنا شکرانے کے، جب دعا کرو گے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور تمام مسلمان مومنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔